پیر و مرشد کی مائیت میں ہی بیت اللہ شریف اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا فرمائی: اے رب العالمین، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے فقط 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ اے خداوند کریم، تو میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ ارشاد باری ہوا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کی: اے خداوند کریم، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا: ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا: اے خداوند کریم، میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے محبوب کی شان عطا فرما دے۔ ارشاد باری ہوا: ہم نے قبول کیا۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حد مقررہ پر رک گئے تو ندا آئی: اے معین الدین، اندر آؤ۔ خواجہ غریب نواز کمال مستی و بے خودی میں اندر حاضر ہوئے تو جمال جہاں آرائے نبوی سے مشرف ہوئے۔ خدا کے بعد ہمیں آپ کا سہارا ہے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے معین الدین، تو معین و ناصر دین ہے، جا ولایت ہندوستان تیرے زیر نگین ہے۔ تجھے ہند الولی کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور سرزمین ہند پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور اجمیر تمہارا مسکن و مدفن مقرر کیا ہے۔ دربار رسالت سے رخصتی کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے اور دمشق، شادمان، بلخ و بخارا، بدخشان، غزنی، قندھار اور ملتان میں مشہور زمانہ اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام سے مستفیض ہوتے ہوئے اور خلق اللہ میں نعمتیں تقسیم کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ غیر مسلم آپ کو ایذا رسانی کے درپے رہتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن قاتل خود آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمیر آمد سے پہلے ہی حاکم وقت راجہ پرتھوی راج جو خاندان چوہان سے تھا اور جس کی حکومت دہلی راجپوتانہ و گجرات وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی، انتظام ملک اور فنون سپاہ گری و شہ سواری اور جمیع آداب شاہی اور علوم حکمت و نجوم میں ماہر تھا، اور اس کی والدہ بھی علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد سے 12 سال قبل ہی علم نجوم کے ذریعے آپ کا اور آپ کے 40 ساتھیوں کا حلیہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک صاحب کمال فقیر ہوگا اور تیرے ملک میں آئے گا، اور وہی تیری عزت و دولت اور ملک و سلطنت کے لیے زوال ہوگا،
اور تیری راجدھانی الٹ دے گا۔ پرتھوی راج نے اپنی والدہ کی ہدایت کے موافق اس حلیہ کی تصاویر کی نقلیں جا بجا شاہراہوں اور راستوں پر تھانوں میں اور چوکیداروں کو بھجوا کر تاکید لکھ دی کہ اس شکل و صورت کے لوگوں کا جب تمہاری طرف سے گزر ہو تو باحفاظت و احتیاط ان کو ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائے یا مکر و فریب سے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ چند دن قیام کے بعد آپ دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ دہلی سے اجمیر تک تمام علاقہ راجہ پرتھوی راج کا اور ہر جگہ آپ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا، لیکن کارساز حقیقی کی حمایت آپ کے ساتھ تھی اور آپ کا مقصد نہ دنیا کمانا تھا نہ لڑائی لڑنا تھا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے آپس میں میل محبت پیدا کر کے خدائے واحد کے آگے سب کو جھکانا تھا۔ اس لیے آپ امن و سلامتی کے ساتھ دہلی سے اجمیر میں داخل ہو گئے۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر اس کے نیچے قیام فرمایا۔ اونٹ والوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ فقیروں کا ستھان نہیں، مہاراج کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، لہذا تم کسی اور جگہ جا کر قیام کرو۔ آپ کے ساتھیوں نے ان کے روک ٹوک کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب انہوں نے زیادہ سختی کی تو خواجہ غریب نواز کو ناگوار گزرا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اچھا ہم جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ ماں ساتھیوں کے آنا ساگر پر تشریف لائے اور ایک جگہ خوش فضا دیکھ کر اسی جگہ قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شام کو جب اونٹ اس جگہ پہنچے جہاں سے خواجہ صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور اونٹ باندھے گئے تھے، جب اونٹ بیٹھ گئے تو بس حسب ارشاد خواجہ غریب نواز بیٹھے ہی رہ گئے۔ چرواہوں نے لاکھ کوشش کر لی لیکن ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ یہ خبر راجہ پرتھوی راج کو دی گئی۔ یہ سب سن کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ ساربان حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے معاف فرما دیا، تب اونٹ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ادھر آنا ساگر پر حضرت کے ساتھی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ چند لوگوں نے جانور شکار کیا اور گوشت کے کباب وغیرہ بننے لگے۔ کچھ لوگ بغرض رفع ضروریات متفرق ہو گئے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تالاب بیلا جو اس وقت اہل ہنود کی بڑی عبادت گاہ تھی چلے گئے اور کچھ لوگ آنا ساگر پر غسل وضو وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ خبر اہل ہنود میں پھیلی تو لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو سختی سے روکا۔ یہ خبر جب حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور خادم خاص حضرت فخر الدین کو ایک چھاگل عنایت فرما کر حکم دیا کہ تالاب آنا ساگر سے اس کو بھر لاؤ۔ حسب حکم خادم مذکور چھاگل پانی سے بھر لایا۔ حکمت ایزدی سے تمام تالابوں، کنووں اور حوضوں کا پانی اس میں سمو گیا۔ مسلمان اس چھاگل سے پانی لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے اور ادھر مشرکین اور کفار پانی کو ترس گئے۔ الغرض جب مسلمان اپنی ضروریات قیام سے مطمئن ہوئے اور کھانے میں مصروف ہوئے تو غیر مسلم اور کفار نے ان کے ہاتھ جو بھی آیا، لکڑی، تلوار، اینٹ اور پتھر لے کر تھوڑے سے مسافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کرنے لگے۔